الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول كذلك: خلق لكم ما في الأرض جميعا. ہم تو صلاۃ کے بعد میں نے سورہ زاریات کی ایک آیت تلاوت کی. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میں نے انسانوں کو بھی جنوں کو میری عبادت کے واسطے ہی پیدا کیا ہے. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں: میں ان سے یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں انسانوں سے جنوں سے روزی نہیں چاہتا. مجھے کھلائے میں اس کا محتاج نہیں، بلکہ اللہ ہی سب کو دیتا ہے. قوت والا زبردست طاقت والا اللہ. سورہ بقرہ کی آیت میں نے پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انسانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری مخلوقات پیدا کی. مخلوق کا مطلب جن کو اللہ بنایا پیدا کیا ان کو مخلوق بولتے ہیں. آسمان ہو مخلوق ہے، زمین ہو مخلوق ہے، انسان ہو مخلوق ہے، جانور ہو مخلوق ہے، درخت ہو تو مخلوق ہے، پہاڑ مخلوق، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اللہ کو ہم بولیں گے خالق، پیدا کرنے والا. اور جتنی چیزیں اللہ پیدا کیا ہے اس کو بولتے ہیں مخلوق. تو اللہ کی مخلوق دنیا میں بے شمار ہے. کوئی گن سکتے کیا؟ نہیں گن سکتے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری لشکر جو زمین آسمان میں ہے سب اللہ کے لیے. وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے لشکر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لشکر بہت لوگ جو جمع ہو جاتے ہیں اس کو لشکر کہتے ہیں. انسان بہت سارے لوگ جمع ہوتے نکلتے ہیں لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے، تو اسلامی لشکر ہوتا ہے. فرشتے سب جمع ہو گئے اللہ کے حکم سے کچھ کرنے کے لیے تو فرشتوں کا لشکر. چونٹیاں سب اللہ کے حکم سے جمع ہو گئی تو چونٹیوں کا لشکر. ایسا جتنی مخلوق ہے ان کا لشکر ان کی جماعت کی. اور یہ کتنے ہیں گن نہیں سکتے. ان سب کو گننا تو دور کی بات ہے. خالی ایک مخلوق لے لیں، بکری. پوری دنیا میں ہے بکری. کوئی بھی انسان گن سکتے کیا بکری کتنے ہیں؟ چونٹیاں کتنے، ہاتھی کتنے، شیر کتنے، فلاں کتنے، سب چھوڑو. صرف بکری کو لے لیں، دنیا میں گن سکتا ہے کیا کوئی؟ کتنے بکریاں ہیں؟ نہیں گن سکتا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب کے لشکر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اللہ نے اتنی مخلوق کو دنیا میں پیدا کیا ہے. ان کا مقصد کیا ہے ان سب کو پیدا کرنے کا؟ یہ تو یہ ہے کہ اللہ کی قدرت، کہ اللہ نے کیا کیا بنایا ہے دنیا کے اندر. اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. خاص کر جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ چھوٹی چیونٹی چلتی ہے ہمارے بدن میں، نظر نہیں آتی لیکن چلتی ہے تو محسوس ہوتا ہے. اسے بھی اللہ جانتی ہے اور اس کی بھی جان جاتی ہے.
تو جان کیا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہاتھی کی بھی جان ہے, انسان کی بھی جان ہے, شیطان و جنوں کی بھی جان ہے, فرشتوں کی بھی جان ہے, چیون کی بھی جان ہے. فرماتے اللہ تعالیٰ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جان کیا ہے, کیسے جاتی, کیسے آتی, وہ اس کی حقیقت بتاؤ. مکے کے کافی پوچھتے ہیں, یہودی پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دو روح جو جان ہے نا یہ میرے رب کا ایک خاص معاملہ, ایک سیکرٹ میٹر ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا تم کو جو علم دیا گیا بہت تھوڑا ہے, تم جان کی حقیقت جان نہیں سکتے. دنیا میں جب سے انسان ہے سوچتے رہتا ہے اور ترقی کرنا اور اچھا کرنا اور بڑھانا, یہاں تک کہ سب ہوائی جہاز بھی, ہیلی کاپٹر بھی اور کیا کیا سب بنا دیا, ریل بنا دیا, بنا کر جان دے سکتا کیا انسان کسی کو جان نہیں دے سکتا. یہ اللہ کے قدرت ہے, بنا دے سب ہے, پیدا نہیں کر سکتا, جان نہیں دے سکتا. یہ مکھی کی جان, یہ چونٹی کی جان, پوری دنیا کے لوگ مل کے یہ چونٹی کو جان دینا چاہیں تو دے سکتے کیا؟ نہیں دے سکتے. اتنی بڑی قدرت ہے اللہ کی, اسی لیے اللہ نے کہا کہ جو جان ہے اس کا معاملہ, اس کی حقیقت تم جان نہیں سکتے. یہ روح ہے, جاتی بھی اللہ کے حکم سے, آتی بھی اللہ کے حکم سے. انسان کی جان کیسے آتی ہے یہ تو ہمارے پیارے نبی نے بتایا. شیطانوں کی, جانوروں کی سب جان کیسے آتی جاتی یہ حدیث میں نہیں آیا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے پیٹ میں جب بچہ آتا ہے 4 مہینے کا جب ہوتا ہے 120 دن کا, تب اس میں جان ڈالی جاتی ہے. اس سے پہلے انسان تھا, وہ انڈے کی شکل میں تھا, بڑا ہو کر اس کا اس کی ہڈیاں بنی, ڈھانچہ بنا, ہڈی کے اوپر گوشت آیا. اب 120 دن میں بچہ ماں کے پیٹ میں پورا ہو جاتا ہے, چھوٹا بچہ, تب جان آتی. جان دو ہے, ایک جان جانور کی, ایک جان انسان کی. ہمارے بدن میں, ہمارے جسم میں کبھی پھوڑا آ جاتا, کیڑے پڑ جاتے, وہ بھی جان ہے نا اس میں بھی, وہ کیڑے کی جان, انسان کی جان نہیں. اسی طرح ماں کے پیٹ میں جب بچہ جاتا ہے ایک چھوٹا کیڑا وہ جاتا ہے ماں کے پیٹ میں, وہاں کو نظر بھی نہیں آئے گا, اتنا چھوٹا, لیکن وہ جان ہے اس میں. وہی جا کر ماں کے پیٹ میں ٹھہر جاتا ایک بچہ. 2 کیڑے چلیں گے تو 2 بچے پیدا ہو جاتے ویسے. اب یہ جان بڑھتے بڑھتے بدل جاتی, انسان کی جان آتی. یہ جو کیڑے کی جان تھی نا وہ بدلتے بدلتے ایسا ہو گئی, ہڈی بھی, گوشت بھی, بال سب آ گئے, ناخن بھی آ گئے, چھوٹا بچہ. اب اسے انسانی جان ڈالتا ہے 120 دن کا ہو جانے کے بعد. پھر بڑھتے 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 جب 9 مہینے کے قریب ہو جاتے ہیں نا, جب بچہ پیدا ہو, جان انسان کی جان ایسے آتی. جان کیسے جاتی یہ بھی اللہ کی قدرت. اس کو بھی ہمارے پیارے نبی نے بتایا. اس طرح بتایا ہمارے پیارے نبی نے, جب کسی انسان کی جان نکالنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ملک الموت کو حکم دیتے ہیں. ان کو لوگ اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں, لیکن اسرائیل علیہ السلام کا لفظ آیا نہیں حدیث میں, قرآن میں, اس لیے ان کو بولنا چاہیے ملک الموت.
جان نکالنے کا فرشتہ. اللہ ان کو حکم دیتا اب 1 منٹ میں اتنی جان نکالنا پوری دنیا میں نکالنا ہے نا. تو یہ فرشتے کے ماتحت 1 فرشتے اللہ کو مارتے. ملک الموت علیہ السلام سب فرشتوں کو بھیج دیتے اور ہر فرشتے کے ساتھ کتنے فرشتے رہتے ہیں؟ سب. کس کی جان نکالنا ہے نا. جان نکالنے سے یہ 2 منٹ پہلے آگر بیٹھ جائے. کیا لاتے ہیں؟ یہ فرشتے آسمان سے آتے ہیں. نیک آدمی کی جان میں تو ریشم کا رومال لاتے, اس میں خوشبو عطر لگا کر لاتے, بیٹھ جاتے مرنے والے کے پاس. آدھا منٹ 1.5 منٹ بس اس کی جان کو نکالتے, جیسے پانی کا گھڑا لٹکا دیے, پانی کا برتن ایک قطرہ پانی ٹپکتا نا, ویسے جان نکالتے ہیں. تو جان کو رومال میں رکھتے. اب فرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں. ہم لوگ تو جنازہ اٹھاتے ہیں مرے ہوئے انسان کا, فرشتے روح اٹھا کر لے جاتے ہیں جان اللہ کے پاس لے جاتے ہیں. لے جاتے وقت فرشتے بولتے ہیں مجھے ذرا تو میں اٹھاتا ہوں, مجھے ذرا تو میں اٹھاتا ہوں, مجھے ذرا تو میں اٹھاتا ہوں. اتنی پیاری ہو, اچھے بندے کی ہو, اچھی بندی کی ہو, نیک خاتون کی ہو, ایسا اٹھاتے لے جاتے. اللہ کو معلوم ہے کس کی روح ہے. فرشتے اللہ کو چلا دیتے ہیں فلاں نیک بندے کی, فلاں نیک بندی کی روح ہے. اللہ فرماتے ہیں بہت اچھا, لے جاؤ اس کو دنیا ہی میں رکھو, جب قیامت آئے وہی تو پھر ان کو کھایا جائے گا. یہ نیک آدمی کو ایسا نکال. گنہگار بڑا کافر, اس کی جان جب نکالنے کا وقت آتا ہے تو ویسے فرشتے آتے ہیں. نیک آدمی کو نکالنے کے واسطے نیک فرشتے, خوبصورت فرشتے. برے آدمی کی جان نکالنے کے واسطے کالے ڈراؤنے فرشتے. دیکھے تو ڈر, ٹاٹ لاتے, تھیلا لاتے, اس میں بدبو بھی رہتی. اب اللہ کا حکم لا کر جو آدمی ہے مرنے والا وہ دیکھتا ہے فرشتوں کو, گھبرا جاتا ہے. یہ سب کتنی دیر میں ہوتا ہے؟ 1.5 منٹ, 10 سیکنڈ میں, 5 سیکنڈ میں کیا ہوتا ہے؟ بول نہیں سکتا. اور بیٹھے لوگ کالے کالے لوگ نہیں. جو یہ ٹائم ہوتا ہے فوراً اس کی روح نکالنے فرشتے آتے ہیں. وہ فرشتے آتے نکالنا, وہ روح بدن میں دوڑتی, ادھر ادھر یہاں نکل گئی, ہمت نہیں. اسے یقین ہے کہ سب نکل گئی تو میں بہت بارے نہیں ہوں. فرشتے ان کو کھینچ کر نکالتے. کیسے کھینچ کر نکالتے؟ جیسے گوشت ہے نا کھینچ کے نکالتے نا, ویسا کھینچ کے نکالتے. اور ٹاٹ پہ رکھتے, پھر اس کو لے جاتے. فرشتے بدبو سے ناک پکڑ کے لے جاتے. بہت خراب ہے گئے, تو بھی ذرا اٹھا, تو ذرا اٹھا, میرے کو بہت بدبو آ رہی. آسمان تک جاتی, مومن کی روح تو اوپر تک جاتی, اس کی آسمان تک. فرشتے کہتے ہیں بہت بدبو ہے میری, کس کی روح ہے؟ کافر کی روح ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ لے جاؤ اس کو دنیا میں رکھو اور سب اس کو قیامت کے دن کھائے جائے. فرشتے لا کے اس کو رکھ دیتے. اب جو نیک آدمی ہے اس کی روح تھوڑی دیر کے لیے آ جاتی قبر میں. فرشتے آتے 2, ایک فرشتے کا نام ہے منکر, منکر منکر نہیں, منکر ہوگا. دوسرے فرشتے کا نام ہے نکیر. منکر نکیر کا مطلب ہے ہم ان کو جانتے نہیں. وہ فرشتے آتے ہی اس آدمی کو بیٹھاتے. اب قبر میں کتنی جگہ بیٹھانے کے لیے, اگر اللہ نے بیٹھا کر 3 سوال کرتے فرشتے. مر رب کا, تمہارا رب کون ہے جی بتاؤ. نیک آدمی تھا, اللہ کے حکم پر چلتا تھا, اللہ کی بات کو مانتا تھا, اس لیے فوراً بولے گا میرا رب اللہ ہے, ربی اللہ. اچھا, تمہارا دین کیا تھی؟ اس دین پر عمل کرتے تھے,
جو آدمی کے اسلام کی باتوں پر عمل کرتا تھا، مسلمانوں کو آرام پہنچاتا تھا، تکلیف نہیں دیتا تھا، نماز روزے کا پابند تھا، اور اس کے دل میں جواب آیا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال کریں گے فرشتے، تمہاری ہدایت کے واسطے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے واسطے جو آدمی آئے تھے ان کا نام کیا؟ جو آدمی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہوگا، فوراً بولے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام محمد ہے۔ فرشتے بولیں گے ہاں ہم کو معلوم تھا کہ تم ٹھیک جواب دو گے۔ اب تو جیسے نوشا سو جاتا ہے نا، اب سو جاؤ، ایسے ہی سو، خبر چوڑی کر دی جاتی، یہاں تو 1.5 قدم کی خبر پہنچے، وہ خبر بہت چوڑی ہو جاتی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ غبارہ وہ دھوپ کے بچے لے کر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، اتنا ہے ربڑ، دھوپ کے کتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں انسان ایسی چیز بنا ہے، اب اللہ کی قدرت بہت بڑی ہو جاتی خبر۔ اب اس کے بعد آدمی اطمینان ہو گیا، الحمدللہ۔ اب یہ آتے بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، اتنے خوبصورت آدمی کو کبھی دیکھا ہی نہیں، آ کر سلام کرتے ہوں گے، وعلیکم السلام، آپ کون ہیں؟ یہ آدمی پوچھتا، بولتا ہے میں تمہارا عمل ہوں، اللہ مجھے اس شکل میں بھیجا ہے، نماز روزہ سب کرتے تھے نا، اللہ مجھے ایسا خوبصورت بنا کے تمہارے پاس بھیجا ہے، اب میں قیامت تک تمہارے ساتھ رہوں گا، تسلی کے ساتھ رہوں گا۔ اتنا خوش ہو جاتا ہے، دیکھو عمل کرنے سے اللہ کتنی سب قبر کے اندر ہم کو آسائش آرام پہنچاتے ہیں، اس کا حساب ہو گیا۔ قیامت تک رہے گا، جنت کی ہوائیں آتی رہے گی، خوشبو آتی رہے گی جنت، سوتا ہے پانی، روح شاید اسی کے پاس رہتی ہے قبر کے پاس، لیکن جسم میں پڑتی نہیں، تو جتنی ضرورت ہے تمہیں تب تک روح تھی، اب اس کے بعد روح ہے، یہ بندہ آرام۔ جیسے ہم لوگ خواب دیکھتے نا، خواب میں کبھی تکلیف چیز کھاتے، ہوائی جہاز پر بیٹھ کر جاتے، ویسا آرام رہتا۔ اب وہ دوسرا آدمی جو ہی اس کی روح آتی ہے، فرشتے آتے ہیں، ڈراؤنے فرشتے، ان کے ہاتھ میں ہتھوڑی رہتی، لوہے کی بڑی سوتی بولتے نا، وہ رہتی، پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ دنیا میں بولا ہوگا، جانتا ہوگا، لیکن ہم جواب آتا نہیں اس منہ سے، ہاں ہاں نادری اڑے مجھے معلوم نہیں نا، اچھا تمہارا دین کیا ہے؟ بولے گا ہاں ہاں نادری اڑے معلوم نہیں نا، اچھا تمہاری ہدایت کے واسطے کون آئے تھے؟ ان کا نام بتاؤ، ہاں ہاں نادری مجھے یاد آتا نہیں نا، اچھا فرشتے بولے گا آپ کو معلوم تھا کہ تم جواب نہیں دے سکتے، اب تم مار کھاؤ۔ وہ جو فرشتہ بڑی ہتھوڑی لا کر مارے گا اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی، یہ پسلی کی ہڈی یہ پسلی کے اندر چلے جائے گا، ایسا اتنی ہی تکلیف، قبر تنگ 1.5 فٹ کی ہوتے تو آدھی فٹ کی ہوتی، کتنی ہوتی معلوم۔ اب اس کے بعد فرشتہ مار کر اس کو ٹھیک کر کے گیا، خبر تنگ عذاب، یہ کھایا انتہائی کالا ڈراؤنا، دیکھتے ہی روتا ڈرتا، اب جان ہے نا بھی، پوچھتا کون تمہیں؟ وہ بولے گا تمہارا عمل، جھوٹ دھوکا، اللہ کی ناشکری، کفر شرک، یہ سب کرے نا، اللہ مجھے ایسے بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے،
اب میں قیامت تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور مجھے اللہ کا حکم مارتے رہو، مارتے رہوں گا۔ اب مارتے رہتا ہے، جیسے ہم خواب میں دیکھتے ہیں کبھی کبھی شیطان کو جن کو پہاڑ سے گرے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، اوپر دیکھے تو کیا بھی نہیں رہتا نا، تو ویسا اس کو قبر میں عذاب دے گا فرشتے۔ تو زندگی چار ہے، ایک زندگی ماں کے پیٹ کے اندر ہے، جان 4 مہینے میں جان پڑ گئی نا، 5 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا بچہ، اللہ اس کے واسطے کھانے پینے کا انتظام کر دیا پیٹ۔ ایک زندگی ماں کے پیٹ کی، دوسری زندگی دنیا کی زندگی جو ہم لوگ گزار رہے ہیں، تیسری زندگی برزخ کی زندگی۔ برزخ کی زندگی کا مطلب ہے قبر کی زندگی۔ چوتھی زندگی آخرت کی زندگی، جنت یا جہنم کی زندگی۔ 2 زندگی کا ٹائم مقرر ہے، پیٹ کے ماں کے پیٹ کے بچہ کا بھی اور دنیا کا ٹائم مقرر ہے، قبر کا نہیں۔ اب قیامت آئے گی، آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو مرے ہوں گے ہزاروں سال سے قبر میں ہیں۔ آپ سمجھو کل اتوار ہے نا، جمعے کے دن قیامت آتی، جمعرات کو ایک آدمی مرا، جمعے کو قیامت آ گئی، ایک ہی دن کا قبر میں، تو اس کی کیا بھی لمٹ نہیں، اور کتنے دن رہے گا قبر میں۔ قبر مٹی کی ہوتی، اگر مٹی نہیں ملی، جیسے سمندر میں سفر کر رہے ہیں تو لاش کو اٹھا دے، نماز پڑھ کے کفن دے کے نماز پڑھ کے سمندر میں چھوڑ دیتے، اب اس کی قبر پانی کی، زیادہ تر قبر مٹی۔ مٹی کی خاص بات کیا ہے، مٹی سب کو کھا جاتی، لوہا ڈالے تو بھی کھا جاتی، ایسا ہے کہ انسان کے جسم کو بھی مٹی کھا جاتی۔ جو انبیاء ہیں، نبی ہیں، ان کی جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہیں، بہت نیک بندے ہیں، ان کی مٹی کو بھی، ان کے میت کو بھی، جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ اب پورا ہمارا جسم ہے نا، گوشت بھی، ہڈی بھی، سب ہڈی کھاتے 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 ایک ہڈی بچ جاتی، گول ہڈی۔ یہ جو پیٹ کی ریڑھ کی ہڈیاں ہیں نا، اس میں نیچے کا یہ حصہ وہ بچ جاتا، چھوٹا۔ اب یہ بجایا یہ بجایا نا، ویسا سمجھو، وہ مٹی کھا نہیں سکتی، اتنا بھی کھائے، اتنا سخت ہے وہ ہڈی، کھا ہی نہیں سکتی۔ لوگ اس ہڈی کو تلاش کرتے نکال کے کیا کیا سب کر کے دیکھے، جلانے ہوا نہیں، توڑنے ہوا نہیں، کترنے ہوا نہیں، اسے جو ہے تو کچھ بھی کرنے ہوا نہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھو، ہمارے پیارے نبی جو بتا دیے، دنیا والے اس کو سچ ماننے پر مجبور ہیں، وہ ہڈی رہ جاتی، وہی گویا ہمارا پورا جسم۔ قیامت میں جب سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام، اسی ہڈی سے ہمارا پورا جسم بن جائے۔ اللہ مٹی کو حکم دیں گے، مٹی یہ جو ہڈی ہے نا، اس ہڈی کا پورا واپس کرو، فوراً مٹی، گوشت بھی، ہڈی کی سب واپس کرنا ہے، بعد بھی واپس کر دیں۔ حدیث میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے لوگ قیامت میں قبر سے ننگے اٹھیں گے، کپڑا کسی کو نہیں۔ اللہ حکم دیا مٹی کو، اس کی ہڈی بھی، گوشت بھی واپس کرو، کفن واپس کرو نہیں بولا اللہ۔ اب جو مسلمان ہوتے ہیں اپنے بچوں کی ختنہ کرتے نا، تھوڑا چمڑا کاٹ کے دفن کر دیتے کئی زمین، وہ بھی آ جاتا، مٹی کو اللہ کیا بولا، پورا جسم واپس کر۔ وہ جو تھوڑا چمڑا کاٹے تھے نا، ختنہ کرتے ہیں، تو وہ بھی آ جاتا۔ اللہ ہمارے نبی فرماتے ہیں قیامت میں جتنے لوگ اٹھیں گے بغیر ختنے کے رہیں گے، 40 سال، 50 سال، 60 سال میں لوگ
खतना किसी की नहीं, मट्टी वापस कर देना। फिर उसके बाद जो होगा मल्ला ऐसा जान का हिस्सा है। तो देखो अल्लाह की इतनी बड़ी कुदरत है। मैं बोला कि बात जब नेक लोग रहते हैं उनके कब्र को मट्टी नहीं खाती। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबे फरमाए, जुमे की रात, जुमे के दिन ज्यादा दरूद पढ़ो जी। तुम दरूद पढ़े तो फरिश्ते लाकर तुम्हारे दरूद को मुझे पहुंचाते। अल्लाह का रसूल खाली तुम ना सलाम बोले, दरूद पढ़े। फुला अहमद आपके ऊपर दरूद पढ़े। अल्लाह का रसूल सबका जवाब देते माशाअल्लाह। हमेशा पढ़ना जब भी हमारे प्यारे नबी का नाम आता है, लेकिन खासकर जुमे के दिन भी, जुमे की रात। साहबा को तो अल्लाह के रसूल बताए थे ना, आदमी मर जाता है तो उसके जिस्म को मट्टी खा जाती, ये हड्डी रह जाती। अब साहबा को ताज्जुब हुआ कि अल्लाह के रसूल कैसा जवाब देंगे? अल्लाह के रसूल मट्टी बन के रहेंगे ना। पूछे साहब अल्लाह के रसूल आप कैसे जवाब दे सकते हैं? अल्लाह के रसूल आप तो मट्टी बन गए होंगे ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नबियों के जिस्म को मट्टी नहीं खाती, कैसा दफन करे वैसे ताजा है। हाँ, तो साहब आपको समझ में आ गया। ये लड़ाई हुई मदीने में, उस लड़ाई का नाम है उहुद की लड़ाई। उहुद एक बड़ा पहाड़ है मदीने में, लाल पहाड़, उसके नीचे लड़ाई हुई। मुसलमान में बहुत सारे लोग 70-72 आदमी शहीद हो गए। उसमें एक साथी थे, उनका नाम था अब्दुल्ला, उनके बेटे का नाम था जाबिर। अब जितने लोग शहीद हुए वही दफन कर दिया सबको। अल्लाह के रसूल फरमाए सबको ही दफन कर दो जी। खबर खोलने में बहुत तकलीफ हुई ना। अल्लाह के रसूल फरमाए जरा चौड़ी खबर खोलो, 3-3 आदमी को, 4-4 आदमी को मिलाकर दफन करो। हाँ, आराम हो गया थोड़ा। हजरत जाबिर के वालिद अब्दुल्ला भी शहीद हो गए, उनको भी एक आदमी के साथ, एक साथी के साथ मिला के दफन कर दिए। 6 महीने के बाद हजरत जाबिर को ख्याल आया मैं हमारे वालिद की मैयत लाके मदीने में दफन करूँगा। बहुत मदीने से 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर दूर है। उनको ख्याल हुआ कि मेरे वालिद को खोद कर लेकर आ, लाकर मदीने में दफन कर। इंतजाम कर दिए, कब्र खोद दिए। अल्लाह के रसूल से इजाजत नहीं लिए, जाके वो कब्र खोदे उनके वालिद की लाश 6 महीने हो गए ना, ताजा वैसी थी लाश, चंद बाल झड़े थे, बाकी पूरा वैसी थी। लाके मदीने में दफन कर दिया। तो नेक लोगों की मैयत को, नेक लोगों के जिस्म को कब्र में कदर करते, उनको तकलीफ भी नहीं देती, उनको खाते भी नहीं। तो जान के मुताबिक मैं बता रहा था, जान ऐसे जाती, जान ऐसे आती। लिहाजा जिंदगी 4 हुई, माँ के पेट की जिंदगी, दुनिया की जिंदगी, बरसक की जिंदगी जो कब्र की जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी। माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो उसे क्या भी नमाज का हुक्म नहीं, रोजे का हुक्म नहीं। पैदा होने के बाद भी बड़ा होने तक, 10-11 साल का होने तक भी क्या भी हुक्म नहीं उसे, रोजा रखो, नमाज पढ़ो। लेकिन माँ बाप छोटे बच्चों से रोजा रखवाते, नमाज पढ़ाते, तो बच्चे की नेकी का सबब माँ बाप को मिलेगा। और ये बच्चे जो शुरू से नेक बन जाते हैं, मरने तक इंशाअल्लाह नेक रहेंगे। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि बच्चों से, बच्चियों से नमाज भी पढ़ाएं और रोजे भी रखवाएं, लेकिन ज़्यादा तकलीफ नहीं होना बच्चों को। अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसके बाद अमल,
اب مرنے تک دین کی باتوں پر قائم رہنا، دین کی باتوں پر عمل کرنا، اسی کا ہم کو ثواب ملے گا۔ جو بچے چھوٹے بچپن میں مر گئے، 1 مہینے کے، 2 مہینے کے، 5 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے ایسے بچے، اب ان کو کیا جنت ملے گی کیا؟ حدیث میں تو بعض مرتبہ یوں آیا، مسلمان کے بچے جناب ان کے ماں باپ کے ساتھ رہیں گے جنت میں، کافر کے بچے ہیں کیا وہ جہنم میں رہیں گے ان کے ماں باپ کے ساتھ، حالانکہ گناہ کیا بھی نہیں کہ چھوٹے بچے۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے، بڑے ہو کر نیک رہتے ہیں، بڑے برے رہتے ہیں، اللہ کو معلوم، ایسا بولے۔ اور ایک مرتبہ ایسا بتائے، یہ جو چھوٹے بچے مر جاتے ہیں نا، جنت میں جو لوگ رہیں گے ان کے ساتھ رہیں گے، ان کی خدمت کریں گے۔ خوبصورت بچے جیسے بھی مرے ہوں گے، موتی جیسے بچے رہیں گے جنت میں، ان کو بھی مزہ، اور جنت میں رہنے والوں کو پیارے پیارے بچے، ان کی خدمت کے واسطے، کھلانے پلانے کھلا کرنے واسطے اللہ تعالیٰ ان کو اتنی عزت دے گا۔ اب عمل کی زندگی، مرنے تک عمل کرنا ہے۔ قبر کی زندگی میں کتنا توبہ کرو، اللہ سے معافی چاہے تو وہاں کیا بھی نہیں کر سکتے۔ قبر سے اٹھنے کے بعد وہاں اللہ سے معافی چاہو، کیا بھی کرو، نہیں۔ یہ 4 زندگی میں 1 زندگی عمل کرنے کے واسطے، اور 3 زندگی عمل نہیں، اس میں بدلہ خالی۔ تو 4 زندگی ایک انسان کی رہتی ہے۔ جنوں کا، کافروں کا بھی ایسی حساب ہے، لیکن ان کی تفصیل حدیث میں ہم کو نہیں بتایا اللہ کے پیارے سے۔ تو ہم دنیا میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا، انسان آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان بھی تھے، زمین بھی تھی۔ یہ آسمان بھی، زمین بھی، اور پورے سیارے جو چاند، سورج، مرمیر، مشتری سب ہے نا، چھوٹے چھوٹے تارے سب نظر آتے نا، وہ کتنے بڑے ہیں، اس دنیا سے کروڑ حصہ بڑے ہیں، 10 کروڑ حصہ بڑے ہیں، اتنی اوپر ہے، اس لیے آپ کو چھوٹا تارا معلوم ہے۔ سورج زمین سے 10 لاکھ حصہ بڑا ہے، اور وہ جو چھوٹا تارا ہم کو نظر آتا، وہ سورج سے 1000 کروڑ حصہ بڑا ہے۔ اللہ اکبر! یہ سب کیا تھا؟ ایک طرح کا دھواں تھا، سب اللہ کے حکم سے ٹکڑے 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 ہو گیا۔ زمین ایک ٹکڑا، 7 آسمان 7 ٹکڑے، چاند ایک ٹکڑا، سورج ایک ٹکڑا۔ اللہ اکبر! اللہ کے حکم، زمین کے تعلق سے، آسمان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین کو 2 دنوں میں بنایا۔ وہ جو دھواں تھا اس کو جو اللہ نے پھاڑا، سب ایسے کر کے زمین کو اللہ نے بنایا 2 دن۔ اللہ چاہے تو خالی اتنا بولے گا زمین بن جاتی، لیکن اللہ کی قدرت، اللہ نے ہم کو سکھایا کوئی بھی کام کرو اطمینان سے کرو، اچھا کرو، مضبوط کرو، ورنہ اللہ کی قدرت، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ اللہ جس چیز کو چاہتا ہو جاتا تو تبھی ہو جاتا ہے، کیا بھی اللہ کو ٹائم نہیں چاہیے۔ زمین کو، پہاڑوں کو 2 دن میں پیدا کیا، سمندر بھی، اس کو بھی۔ زمین پیدا کی تو پہاڑ نہیں تھا، زمین ہلنے لگی، اللہ نے وہاں پہاڑوں کو گڑا، میخ بولتے نا ویسا، اب مضبوط پہاڑ، اب زمین ہلتی، اللہ کا حکم تو ہلتی، زلزلہ سب لوگ اندر چلے گئے، ورنہ ہلتی نہیں۔ اور زمین بول رہی، جی بڑی ہے، وہ بول رہنے سے ہم کو کیا بھی تکلیف ہوتی ہے۔ زمین پہ جتنی چیزیں ہیں، زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، اور زمین کی چیزوں سے مطلب ہو جتنے درخت ہیں اور جتنے جانور ہیں، اور پہاڑ بھی ہو سکتا، پہاڑ ہیں، یہ سب 2 دن میں پیدا کیا۔
4 दिन زمین بھی زمین کی ساری چیزیں اللہ نے 4 دن میں پیدا کی اور 2 دن میں 7 آسمان پیدا کیا اللہ 7 آسمان 2 دن میں زمین بھی زمین کی ساری چیزیں 4 دن میں پورے کتنے دن ہوئے 6 دن ہوئے 1 دن بچ گئے اللہ کی مرضی ایسی تھی 1 ہفتے میں 6 دن 7 دن نہ لیکن 1 دن اللہ نے عبادت کے واسطے رکھا لوگوں کے لیے میری عبادت کرے 6 دن محنت کرو کماؤ کھاؤ سب کرو 1 دن میری عبادت کرو موسیٰ علیہ السلام کو بولا اللہ تعالیٰ 1 دن میری عبادت کا واسطے خاص کرو موسیٰ علیہ السلام بولے تم کے ماننے والا دیکھو کہ اللہ کا حکم ہے یہاں پر تم کو چاہیے کہ 1 دن عبادت کے واسطے رکھو جمعے کا دن اچھا ہے بھائی نہیں ہم کو ہفتے کا دن چاہیے ہفتے کے دن ہم پکائیں گے کچھ بھی کام نہیں کریں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے اچھی بات ان کو جمعہ نصیب نہیں ہوا انہوں کیا بولے اللہ کام شروع کیا جمعے کے دن جمعہ نہیں اتوار کے دن اتوار پیر منگل 4 شنبہ جمعرات جمعہ 6 دن زمین آسمان سب پیدا کر کو اللہ تھکا نعوذ باللہ اللہ تھکا یہودی بولے ہفتے کے دن اللہ آرام کیا ریسٹ کیا لہٰذا ہم بھی ریسٹ لیں گے اللہ کی عبادت کریں یہودی ہفتے کے دن چھٹی کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے پکاتے نہیں اور دوسرے کام نہیں کرتے کیا بھی کام نہیں کرتے خالی عبادت کرتے کیا عبادت کرتا اللہ کو اس کا عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ پڑھا تم بولو اپنے ماننے والوں کو ہفتے میں 1 دن اللہ کی عبادت کا واسطے خاص کرو عیسیٰ علیہ السلام بھی بولے بھائی 7 دن میں 1 دن عبادت کا واسطے خاص کرو جمعے کا دن رکھ لیں گے نہیں اتوار کا دن رکھ اللہ اس دن کام شروع کیا ہم لوگ اتوار کے دن عیسائی لوگ اتوار کو چھٹی مناتے چرچوں کو جاتے سویر اٹھتے نہا دھوتے جاتے چرچوں میں عبادت کرتے بس سنتا ہی باقی کھاتے پکاتے سب زوردار اتوار میں یہودی کی طرح نہیں عیسائی اس کے بعد ہمارے پیارے نبی کو بھی اللہ بولا ہفتے میں 1 دن عبادت کا واسطے خاص کرو ہمارے پیارے نبی نے جمعے کا دن پسند کیا ہم نے بھی جمعے کا دن پسند کیا زمین کو آسمان قیامت قائم ہوگی اور جتنے بڑے بڑے کام ہیں دنیا میں سب جمعے کے دن ہوئے قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی آدم علیہ السلام کو اللہ جمعے کے دن پیدا کیا آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو وہ بھی جمعے کا دن بہت مبارک دن اس لیے جمعے کے دن زیادہ عبادت کرنا لیکن کہاں عبادت کرتے جمعے کے دن اچھا دن ہے عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے لیکن پورا دن مرغی تلنے میں بریانی پکانے میں چٹنی پیسنے میں اور سب چولہا جلانے میں ایسا نہیں کرنا زیادہ عبادت کر اللہ لیکن مسلمان جمعے کو بیکار کرتے ہاں جمعے کے دن نہ دھو کے مسجد پا جاتے ہیں جمعے کی نماز وہ بھی 2 پر کوئی جمعے کی نماز ہم کرسچنوں کو دیکھتے ہیں جنوری کا مہینہ دسمبر کا مہینہ سردی نہا کر دھو کر بچوں کو بلا کر سب آتے چرچ اتوار میں اس میں زیادہ عورتیں رہتی مرد کم رہتے مسلمانوں میں زیادہ مرد رہتا عورتیں کم رہتی تو جمعے کے دن زیادہ عبادت کریں خاص کر عصر سے لے کر مغرب تک زیادہ اللہ کے رسول پر درود پڑھنا جو نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یہ پڑھتے رہنا پھرا کر کیا کی ضرورت ہے مشکل ہے پریشانی ہے مصیبت ہے کام نہیں ملتا نوکری نہیں ملتی ہر جمعے کو ایسا کرتے رہنا دعا کرتے رہنا اللہ سے اللہ کام دے دے اچھی سردی دے دے حلال روزی دے دے
اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، کبھی 1 جمعے میں، کبھی 2 جمعے میں، کبھی 3 جمعے میں، کبھی 5 جمعے میں، کبھی 8 جمعے میں قبول کرتا اللہ دعا۔ اگر دعا قبول نہیں ہوتی، 8 جمعے ہو گئے، 10 جمعے ہو گئے، اب ہم کو سوچنا ہم خود بھی گناہ کرتے، حرام کیا بھی کھاتے، ناجائز کیا بھی کھاتے، اس واسطے اللہ ہماری دعا 10 جمعہ پڑھ کر کے قبول نہیں کیا نا۔ کیا بھی ہم گناہ کرتے، کیا سوچ کر اور چھوڑ کر حلال روزی کھا کر اللہ سے دعا کرے تو اللہ قبول فرمائے۔ تو اس طرح ہفتے کے 7 دنوں میں سے 6 دنوں میں اللہ نے 4 دنوں میں زمین کو بھی، زمین کی ساری چیزوں کو پیدا کیا، 4 دنوں میں 2 دنوں میں آسمان کو پیدا کیا۔ اب زمین میں آدم علیہ السلام سے پہلے کون تھے؟ آسمان میں فرشتے تھے، زمین میں شیطانہ تھے، پورے شیطانہ زمین میں تھے، لڑنا، قتل کرنا، خون کرنا، گناہ کرنا، زنا کرنا، سب کرتے۔ اللہ کا فیصلہ ہوا دوسری مخلوق کو دنیا میں بسانا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کے آدم علیہ السلام کے اندر جان ڈالی، پھر جنت میں رکھا، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس سجدہ نہیں کیا۔ اب جنت میں تھے آدم علیہ السلام، ابلیس کو بڑا غصہ، ان کو جنت کیا، مجھے اللہ بھگا دیا، مجھے جہنم بولا اللہ، اس لیے میں آدم کو بھی، آدم کے بیٹوں کو بھی جہنم کو بھیجوں گا، میں جاؤں گا جہنم کو، ان کو بھی لے کر جاؤں گا۔ آدم علیہ السلام کو دل میں بات ڈالتا کہ تمہیں جنت کی چیز کھا لو۔ جنت میں جب آدم علیہ السلام کو رکھا، اللہ تعالیٰ بولا سب کھاؤ، یہ ایک چیز مت کھاؤ۔ شیطان اسی چیز کو دیکھو یہ کھا لو، کیوں بولا اللہ منع کیا؟ من کیا کھا لیتا ہمیشہ جنت میں رہ گئے، بوڑھے نہیں ہوں گے، فلاں ہوگا فلاں، روز بولتا روز بولتا روز بولتا۔ ساتھ میں حوا علیہ السلام کی تھی نا، انہوں بھی پیدا ہو گئے تھے نا، انہوں بھی بول دی کھا لو نا، دیکھیں گے کھا لیں گے۔ ایسے بات حدیثوں سے معلوم ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حوا نہ ہوتی تو کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کی نافرمان نہیں ہوتی، اپنے شوہر کی خیانت نہیں کرتی، ایسی حدیث آئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حوا علیہ السلام بھی بولے شوہر کھا لیں گے نا، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ کھاتے ہی اللہ کا حکم ہوا آدم تم بھی جاؤ، حوا تم بھی جاؤ، ابلیس تم بھی جاؤ، زمین کو سب کو زمین کو بھیجا۔ یہ حرام کھانے سے جنت چلے گی۔ ہم لوگ کتنے حرام کھاتے ہیں، سوچ کر دیکھو۔ حرام 2 طرح سے ہوتا ہے، یہ حرام جیسے کتے کا گوشت ہے، غلیظ گوشت ہے، مرے ہوئے جانور کا گوشت ہے، وہ سب حرام، شراب سب حرام۔ دوسرا حرام کیا؟ دوسرا حرام یہ کہ ناجائز کمائی۔ اسکول میں ٹیچر بن گئے، انٹرویو دے کر پڑھانے آتا نہیں، اسکول میں پڑھانا 8 گھنٹے 5 گھنٹے بھی پڑھاتے ہیں، سوتے رہتے نہیں تو بچوں سے بات کرتے رہتے، یہ کمائی بھی حرام۔ اسی طرح جھوٹ بول کر بیپار کرنا، یہ کمائی بھی حرام۔ یہ حرام کھانے سے اللہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ ہم لوگ کیا کیا غلط کام کرتے، مولوی صاحب 5 وقت کی نماز پڑھنا، گھر میں سوتے رہتے، 2 وقت پڑھا تنخواہ پوری لیتے، حرام کمائی ہوگی نا۔ ویسے ہی ٹیچر ہوں، آفس کو جانے والے، کام کرنے والے، سب پیسہ ویسی، تنخواہ پوری، کام کم، یہ بھی حرام کی کمائی۔ تو کتنی حرام کی کمائی، ہم کیسے جنت کو جائیں گے؟ اس لیے جنت کو جانا تو حرام سے بچنا، نیکی کم کرے تو بھی جنت کو جاتے، لیکن حرام کھانے کرنے والے جنت کو نہیں جائیں گے۔ اللہ توبہ کی توفیق دیا، توبہ کر لیے تو جنت کو جائیں گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کو بنا کر فرشتوں کو بولا اب یہ لوگ دنیا میں رہیں گے، اللہ کا فیصلہ تھا، اس واسطے آدم علیہ السلام کھائے، زمین میں آئے۔ فرشتوں کو اللہ یہ شیطان زمین میں ڈرتے، خون خرابہ کرتے، انہوں بھی کیا پیسہ کریں گے کیا اللہ؟ نہیں، مجھے معلوم کہ لوگ کیا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ زمین میں جب بھیجنا تھا آدم علیہ السلام کو، جتنے شیطان آتے ان سب کو بھگایا،
جاؤ پہاڑ میں رہو اور صحرا میں رہو، بستیوں میں نہیں رہنا۔ بستی پاک کر کے اللہ آدم علیہ السلام کو اتارا اور جن وغیرہ بھاگ گئے یہاں سے۔ لیکن ہوا ایسے کہ نیک لوگ کہتے ہیں زمین میں شیطان نہیں آتا، گناہ کرتے شیطان آ جاتے۔ ان کو اللہ کیا بولا، یہ لوگ تو نیک ہیں، اب انہوں بھی ہمارے سے تھے نا، شیطان ہے نا انسان بھی، تو جہاں جا کے گناہ کے کام ہوتے گھروں میں دکانوں میں سب شیطان رہتے۔ حالانکہ شیطان کو اللہ بھگا دیا، لیکن شیطان آئے پھر نیک لوگوں کے گھر میں آ بھی نہیں سکتے، نیک لوگوں کے ساتھ شیطان رہ بھی نہیں سکتے۔ ایسا ہے مسئلہ۔ تو آدم علیہ السلام کو دنیا میں اللہ نے بھیجا۔ اب جتنے لوگ ہیں ہم لوگ ان کو آدمی بولتے، آدمی یعنی آدم کا بیٹا، آدم کی اولاد، ان کو بولتے آدمی، آدمی، جیسے مدراس مدراسی، بنگلور بنگلوری، ویسے آدم آدمی، مرد ہو تو بھی عورت ہوتے بھی سب آدمی۔ ان کو انسان بھی بولتے، آدمی بھی بولتے، انسان بھی بولتے۔ اب دنیا میں ہم کو کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ پھر بتانے کی کوشش کریں گے۔ اتنی باتیں آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا، کس کو پیدا کیا، کس کے واسطے پیدا کیا، یہ ساری چیزیں ہم نے جان لی۔ انشاءاللہ باقی چیزیں آئندہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 7:45 بجے ختم کریں گے درس، 8 بجے اذان بھی ہے، 6:30 نماز ہے، اور مجھے دور جانا ہے اس لیے ذرا جلدی نکلنا پڑا۔